صاحب جو ہیں اپنا دوسرا مقالہ جو ہے وہ جناب پیرزادہ قاسم کی شان میں پڑھیں گے اور ان کی خدمات کے حوالے سے آپ کو مطلع کریں گے اور انفارمیشن دیں گے. جناب عمر خورشید. السلام علیکم. معزز خواتین و حضرات، محترمہ نے جناب پیرزادہ قاسم کے بارے میں جو کچھ کہا اس پہ اضافے کی کوئی گنجائش نہیں. اور بہرحال میں یہ عرض کروں کہ جناب پیرزادہ قاسم صاحب سے جو ذاتی نسبت ہے مجھے، اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس خدمت کو انجام دوں، حالانکہ جو اہل فن اور اہل ادب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے آگے میری کچھ حقیقت نہیں ہے. اور یہ عمر میں تو مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن قامت میں ادب کے لحاظ سے بھی اور پیشہ ورانہ لحاظ سے بھی یہ مجھ سے بہت بڑے ہیں. لہذا ان کے فن کو تبصرہ کرنا تو میرے لیے چھوٹا ہوں اور بڑی بات ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ کچھ میں ذاتی تاثرات بیان کروں کہ جب میں پہلی بار صاحب جشن جناب پیرزادہ قاسم سے ملا تو مجھے وہ مقولہ یاد آیا کہ اچھے شاعر ہونے کے لیے ایک اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے. اس کی چلتی پھرتی تصویر میں نے جناب پیرزادہ قاسم میں دیکھی اور میں یہ عرض کروں کہ اردو زبان جس تہذیب کی امین ہے اس کی چلتی پھرتی تصویر جناب پیرزادہ قاسم ہے. گفتار میں، کلام میں، خیالات میں، ہر طور سے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کی شاعری ایک منفرد شاعری ہے. جو لوگ بھی شاعری کا ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں کوئی تفصیلی تبصرہ پیش کروں، لیکن یہ کہ آج کے دور کا جو کرب ہے، جس خوبصورتی سے اور جس خوش بیانی سے جناب پیرزادہ قاسم نے لوگوں تک پہنچایا ہے، وہ صرف آپ ہی کا حق ہے. جس دور ابتلا سے ہم آج گزر رہے ہیں، موصوف کے اشعار میں اس کرب اور گھٹن کا احساس پوری طور سے ہے. شہر طلب کرے اگر تم سے علاج تیر کی، صاحب اختیار کو آگ لگا دیا. دل کو تر جانے والے شعر کہنے والے صاحب جشن جناب پیرزادہ قاسم، یعنی آپ جب منظر ادب پر آئے تو چھا گئے اور آج تک اللہ تعالیٰ آپ کو پکارا جا رہا ہے. پھر کسی کو قتل ہونا ہے، پکارا جا رہا ہے، پھر کسی کو قتل ہونا ہے، تو اب چلتا ہوں، اب تنہا مجھے کو قتل ہونا ہے. پیرزادہ صاحب کی شاعری میں انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہمیں ان حالات میں زندہ رہنا ہے اور اپنی آواز اٹھانی ہے اور احتجاج کرنا ہے بڑی احتیاط کے ساتھ. یہ منشور ستم لیکن اسے ہم مانتے کب ہیں، یہ منشور ستم لیکن اسے ہم مانتے کب ہیں، صحیفے کی طرح ہم پر اتارا جا رہا ہے کیوں. پیرزادہ صاحب کی شاعری میں جذبے کا خلوص بدرجہ اتم پایا جاتا ہے. ہم تو فریب کاری شب کو بیان کر گئے، اب یہ نصیب شہر ہے جاگ اٹھا ہو یا نہ ہو. اس میں کوئی شک نہیں کہ پیرزادہ صاحب کی شاعری آج کے دور کی ترجمان ہے اور میرا خیال ہے آنے والے ہر دور کے ترجمان ہے جب ظلم کی فرما روائی ہوگی. مختصراً میں یہ عرض کروں گا کہ پیرزادہ صاحب کی شخصیت کی تفسیر ان کے اپنے شعر میں ہے کہ مجھ کو نشاط سے فضو رسم وفا عزیز ہے، مجھ کو نشاط سے فضو رسم وفا عزیز ہے، میرا رفیق شب رہا ایک دن.
بہت بہت شکریہ آپ کا اور جناب پیرزادہ آپ کھانے منگا کر رکھتے ہیں اور صحت اور زندگی سے نوازیں. بہت بہت شکریہ. اب میں درخواست کروں گا جناب ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور پیرزادہ صاحب کے متعلق اپنا مقالہ پڑھیں. جناب ظفر تقوی صاحب. شکریہ. خواتین و حضرات کی خدمت میں ظفر تقوی کا آداب. آپ کے تصدیق تقدیس ادب کے صدر فیاض خان صاحب شاعر تو نہیں مگر مفکر ضرور ہیں. ان کو ایک سائنسداں شاعر کے لیے ایک سائنس یا انجینئرنگ سے تعلق رکھنے والے شخص کی ضرورت تھی جو ہمارے مہمان خصوصی کے بارے میں کچھ کہہ سکے. مجھے خوشی ہے کہ یہ ذمہ داری مجھے سونپی. ایسے تو یہاں بہت سے حضرات ہیں جو اس کام کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کے بارے میں بہت سی باتیں کہیں، تو میں اپنے اس چھوٹے سے مقالے کو اور چھوٹا کر دوں گا جس سے ریپیٹ نہیں ہو. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ کہا جا چکا ہے دلی میں پیدا ہوئے، ایم ایس کی تعلیم کراچی میں، اس کے بعد پی ایچ ڈی لندن میں نیورو سائنس میں، اور پھر فزیالوجی میں شعبے میں لیکچرر کی حیثیت سے فائز ہوئے. تعلیمی ادارے میں بڑھتے بڑھتے یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کی ذمہ داری لی. آپ نے اپنے سبجیکٹ میں قریب میں دیکھ رہا تھا قریب 35-36 پیپرز لکھے جو کہ پڑھے. آپ کا ادب سے لگاؤ بچپن سے تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ نیورو سائنس سبجیکٹ کی وجہ سے ان کے تخیل میں ایک منفرد انداز آیا. ایک تخیل میں نیورو سائنس کے ریسرچ اسکالر کی وجہ سے. ہر شاعر جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہر شاعر اپنے کلام اور اپنے انداز بیان سے سامعین کو متاثر کرتا ہے اور شاعر کو سننے والے اور دیکھنے والے اس کو اس کی شاعری کے کچھ خاص باتوں سے یاد کرتے ہیں. جیسا کہ ارے بھائی کیا ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا تھا کیا ہو رہا ہے پیچھے. ہم کسی شاعر کو یاد کرتے ہیں جانا سے، کسی کو ہم یاد کرتے ہیں ابھی تو میں جوان ہوں، کسی کو یاد کرتے ہیں بھیا کہہ گئی نار، اور کسی کو یاد کرتے ہیں ہم یا اس کو پہچانتے ہیں اسے سوچتا کوئی اور ہے. یہ الگ الگ شعراء کو اگر ان کی پوری غزلیں آپ کو نہیں معلوم تو نہیں یاد آپ کو، تو اس نام سے یا اس وہ یاد آتے ہیں وہ شعراء. ہم سے پہل میں سمجھتا ہوں آج 28 سال پہلے بزم ادب کے مشاعرے میں ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب کو مدعو کیا تھا ہم نے. جب ان کا کلام سننے کا موقع ملا تب سے یہ شعر جو کہ مجلے میں بھی ہے میرے ذہن میں جم گیا ہے اور ان کو میں اسی شعر سے یاد کرتا ہوں. آپ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے کوئی اشعار ہوں گے جن سے آپ ان کو یاد کرتے ہیں. خون سے جب جلا دیا ایک دیا بجھا ہوا، پھر مجھے دے دیا گیا
ایک دیا بجھا ہوا. تو ہم یاد کرتے ہیں. ان کی شاعری میں دیا اور شمع کئی جگہ ہیں اور آپ اگر مطالعہ کریں. آپ غزلوں کے علاوہ نعت اور نظم بھی لکھتے ہیں. نعت کا شعر: حضور خلق سراپا تمام رحمت ہیں، حضور آپ تو ہر عہد کی ضرورت ہیں. آپ نظم کلاسیکل اور جدید انداز دونوں میں لکھتے ہیں. کچھ چیزیں شاعری میں ہوتی ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن وہ شاعری میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ شاعر کی کوشش ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو اپنے کلام میں لے کے آئے. غزل میں سادگی اور خیالات کی گہرائی. بے نور اجالے ہوں تو پھر دل نہ جلیں گے، یہ آخری شمع تو بجھانے کے نہیں ہم. اپنے لیے نہ سوچنا، سب کے لیے ہے سوچنا، بس یہی عیب مجھ میں ہے اور میری شاعری میں بھی. اور کفن باندھے ہوئے یہ شہر سارا جا رہا ہے کیوں، کفن باندھے ہوئے یہ شہر سارا جا رہا ہے کیوں، سوئے مقتل ہر رستہ ہمارا جا رہا ہے کیوں. آپ نے اپنے کلام میں نئی بندشوں کو استعمال کیا. ایک سے سلسلے ہیں سب، ہجر کی رت بتا گئی، پھر وہی صبح آئے گی، پھر وہی شام آ گئی. یہ آج کس کو اچانک میرا خیال آیا، چراغ راہ میں یہ کون دھر گیا سر شام. آپ کے تخیل کی پرواز اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پڑھنے کا انداز آپ کے کلام میں چار چاند لگا دیتا ہے، اور ابھی جلد ہی آپ اس کی تائید خود کریں گے. کلام شاعر بزبان شاعر میں جو لطف ہے وہ دوسروں کے سنانے میں نہیں ہے. میں ان کی غزلیں سنا سکتا ہوں، لیکن جو بات ہمارے معزز مہمان اپنے زبان سے کہیں گے اس میں زیادہ لطف آئے گا. تو اس لیے میں ان غزلوں کو روک رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ ان سے فرمائش کریں ان غزلوں کی. اور چلتے چلتے میں دو غزلوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو کہ مجھے بہت پسند ہیں اور آپ کو بھی پسند ہوں گی. چراغ ہوں کب سے جل رہا ہوں، ابھی بتایا گیا. چراغ ہوں کب سے جل رہا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، جو بجھ گیا تو سحر نما ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اور یہ جو بہت ہی اچھی غزل ہے اور مجھے بہت پسند ہے. غم سے بہل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں. غم سے بہل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں. درد میں ڈھل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں. اپنی تلاش کا سفر ختم بھی کیجئے جناب، خواب میں چل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں. یہ میں نے جو مقالہ لکھا تھا اس کو میں نے شارٹ کیا کیونکہ وہ سب باتیں کہی جا چکی ہیں، اور میں اپنی طرف سے 3 اشعار بہت ہی چھوٹے پیش کرنا چاہتا ہوں. پیرزادے کی خاص محفل میں سارا مجمع ہے یہاں مریدوں کا. پیرزادے کی خاص محفل میں سارا مجمع ہے یہاں مریدوں کا. یہ تقدس کے سارے مت والے ہیں عقیدت میں گم یہ پروانے. آئے ہیں سامعین سارے یہاں، علم و حکمت کا ہے کلام جہاں. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب، آج کے صاحب جشن جناب پیرزادہ قاسم صاحب کی شان میں اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ.